کل یہ کویشچن ہوا تھا کہ جو عورتیں دربار پر منتیں مان لیتی ہیں اور بعد میں بھول جاتی ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو ہم آپ کو کل کے پروگرام میں یہی آخر میں ہم نے سمجھایا تھا کہ منت اصل میں اللہ تبارک و تعالی سے کسی عبادت کے ارتکاب کا ایک وعدہ ہوتا ہے. گویا کہ وہ اللہ کی طرف سے تو واجب نہیں ہوتی، لیکن ہم خود اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں کہ جب ہم کسی عبادت کا وعدہ کرتے ہیں وہ ہم پر واجب ہو جاتی ہے. جیسے کوئی یوں کہہ دے کہ بس اس مہینے کے رمضان کا اعتکاف اللہ کے لیے مجھ پہ لازم ہے، اور اتنی آواز سے کہنا اس میں شرط ہوتا ہے کہ کان سن لیں، تو وہ عبادت اس کے اوپر لازم ہو جائے گی. تو یہ اس میں ایک تو بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کان نے اس کو سنا ہو، آپ نے اللہ کے لیے وہ منت مانی ہو. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اسی عمل کی منت مان سکتے ہیں کہ جس کی جنس سے کوئی فعل، کوئی عمل آپ پہ فرض یا واجب ہو. جیسے نماز فرض ہوتی ہیں تو نفل کی منت مان سکتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے، یعنی مال خرچ کرنا، تو مال خرچ کرنے کی منت آپ کر سکتے ہیں، مان سکتے ہیں. یہ ہے شرعی منت، اور یہی اکابرین سے ثابت ہے. پھر یہ لوگوں نے اس طرح کیا کہ مزارات پہ جا کر اللہ کے لیے ہی، لیکن یوں کر دیا کہ میں صاحب مزار کے یہاں دیگ چڑھا دوں گی، کھانا کھلا دوں گی، فلاں چیز کر دوں گی. یہ عورتوں نے زیادہ اس کو شروع کیا، اور ارادہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے، لیکن بعض اوقات مخاطب صاحب مزار ہوتے ہیں، اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں آپ کے مزار پر 20 دیگیں چڑھاؤں گی. مثلا کسی عورت نے منت مان لی، تو یہ حقیقتاً آپ اللہ سے وعدہ نہیں کر رہے، بلکہ آپ تو اس بزرگ سے وعدہ کر رہے ہیں. اس کو منت عرفی کہتے ہیں کہ آپ کے عرف میں رائج ہو گئی، اس کا شرعی منت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو بس یاد رکھیں کہ شرعی منت جو ہے اس کو پورا کرنا آپ پہ واجب ہے. اگر آپ نے غیر مشروط کہی تھی، جیسے بس یوں کہہ دیا اس جمعے کا روزہ مجھ پہ لازم، یا اس جمعے کا اللہ کے لیے روزہ رکھوں گی، تو آپ نے کوئی مشروط تو کیا نہیں. جب جمعہ آئے گا روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا. اور اگر آپ نے مشروط کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر میری صحت ہو گئی تو میں 3 روزے رکھوں گا، اور پھر صحت مل گئی تو 3 روزے رکھنا واجب ہے. اس میں کبھی آپ ٹائم مقرر کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے. جب نہیں کرتے تو پوری زندگی وقت ہے، لیکن جتنی جلدی کر لیں بہتر ہے. بس یہ شرعی منت تھی. باقی یہ عرفی منتیں جو ہیں بعد میں ایجاد ہوئی ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ شرعی منت کی طرف آئیں. وجہ یہ ہے کہ عرفی منت کی جو احتیاطیں ہیں، لیمیٹیشنز ہیں، وہ بعض اوقات لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی. اور اب یہ دیکھیں کہ آپ کس طرح لوگ اس طرف چلے گئے ہیں. کوئی چادروں کی منت مانتا ہے، حالانکہ چادر چڑھانا اگرچہ مزارات پہ رائج ہے، لیکن اس سے نہ چڑھانے والے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ صاحب مزار کو کوئی فائدہ ہے، نہ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے. یہ فی نفسی کوئی نیک عمل بھی نہیں ہے. بس یہ ہمارے رائج ہوگی، اب چادروں کی منت مان رہے ہیں لوگ. اس طرح بعض جو ہیں وہ تالے لگا کر آ جاتے ہیں، اور یہ مطلب مجاور ہوتے ہیں زیادہ تر جو مزارات پر ہوتے ہیں، اور ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. انہوں نے ایک کمائی کے ذریعے بنائے ہوتے ہیں کہ آپ یہاں تالا لگا جائیں، جب یہ کھل جائے گا تو آپ کا کام ہو جائے گا. تو وہ منت اس کی مان لی، تالا باندھنے کی منت، دھاگے باندھ رہے ہیں. اور ذرا آپ کس درخت کے اوپر بس کہہ دیں کہ یہاں میں نے روشنی دیکھی تھی، پھر دیکھیں وہاں دھاگے بندھے ہوں گے. تو یہ لوگ توہم پرستی میں اور دین سے دوری کی وجہ سے جہالتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور پری پلان کر دیے گئے ہیں کیونکہ ہزاروں لوگوں کے کام دھندے اسی سے چل رہے ہیں. لوگوں کو پاگل بنائیں، انہیں نفسیاتی طور پہ مروب و متاثر کریں، انہیں اصل دین سے دور رکھیں، اور مولوی کو بدنام کر دیں. ہم جیسے علماء کے وہ کہتے ہیں یہ مولوی ہیں، حالانکہ ان کو چیلنج ہے، ان کی روحانیت جتنی ان کے پاس رے تک نہیں پہنچے ہوں گے جتنی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے علماء کو عطا فرمائی ہوتی ہے. لیکن یہ لوگوں کو کہتے ہیں مولوی کے پاس مت جانا. ان کے پاس کیا ہے؟ روحانیت یہاں ہے. بابا کو کلمہ پڑھنا آتا نہیں، نماز پڑھنی آتی نہیں، جنابت کے غسل اتارنے کا طریقہ نہیں پتہ، چرس یہ پیتا ہے، بھنگ یہ پیتا ہے، لیکن یہ اللہ سے ملا دے گا آپ. اور ہماری سادہ لو عوام بیچاری وہ انہی کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہے، جو سر سے لے کر پیر تک شریعت کے خلاف، آپ کے نبی کے خلاف جا رہا ہے، بلکہ آپ کے نبی کی قائم کردہ حدود اور قیودات کو مولویوں کی حدود اور قیودات کہہ رہا ہے. یعنی ایک بابا کو میں نے سنا، وہ کہنے لگا کہ یہ تم لوگ نماز پڑھتے ہو یہ مولوی کی نماز ہے، ہماری نماز کچھ اور ہے. حالانکہ یہ نماز تو ہمارے نبی نے سکھائی اور آپ نے پڑھی، صحابہ کرام نے پڑھی، اولیاء کرام نے پڑھی، مجتہدین نے پڑھی. اور یہ مزار پر بیٹھ کر مذاق اڑا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا، اس کو حقارت کے ساتھ کہہ رہا ہے تو مولوی کی نماز ہے. ان کو تو ایمان بھی بچ جائے تو مشکل ہے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ منت شرعی طور پہ مانے. عرفی منت کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ اس میں بعض اوقات شرک کی طرف انسان حقیقی شرک کی طرف بھی جا سکتا ہے، خطرناک ہے.
لیکن بہرحال اگر کسی نے منت عرفی مان لی ہے اور شرائط اور قیودات کے ساتھ ہے، یاد رکھیں اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا، کرنا چاہیں کر دیں، نہ کرنا چاہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو منت پوری نہیں کی نا بابا ناراض ہو جائے گا، نہیں، وہ بزرگ ناراض نہیں ہوتے۔ اگر واقعی وہ بزرگ ہیں تو وہ تو خود کہیں گے کہ تم یہاں کے منت کیوں مان رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو۔ وہ ناراض نہیں ہوتے کہ اگر آپ نے 20 دیگیں نہیں چڑھائیں تو آپ کو بددعا دے کے آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ہوتا یہی ہے کہ جب منت مانی کوئی پوری نہیں کی، گھر میں نقصان ہو گیا، فوراً کنیکشن میں لائیں گے، دیکھو نا تم نے بابا کو ناراض کر دیا نا، ایسا ہو گیا۔ وہ بھائی یہ بزرگ ایسے ناراض نہیں ہوتے ہیں، یہ کس نے کہا آپ کو کہ ایسے بزرگ ناراض ہو کے حملہ کر دیتے ہیں؟ یہ بالکل غلط چیزیں ہیں۔ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، یہ سب سے بیسٹ وے ہے اور سب سے محتاط ہے۔